جب غزوہ بدر کا حکم دیا گیا تو مومنین میں اور صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طبعاً جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، اور وہ ابو سفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کر کے اسے مال غنیمت بنانا چاہتے تھے، اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے اقتصادی منفعت کے لیے، تاکہ دشمن کو نقصان ہو، ہمیں فائدہ پہنچے۔ جبکہ حکم اس لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا آ گیا تھا جو بڑا تھا، جو ابو جہل اپنی قیادت میں ابو سفیان کی اطلاع بھیجنے پر لا رہا تھا، اور جس کے ساتھ آگے چل کے اصل معرکہ ہے۔ تو وہ لوگ اس بڑے لشکر سے، فوج سے جنگ کرنے سے گھبرا رہے تھے، کترا رہے تھے، اور ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ جب وہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں، اور وہ موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی کیفیت کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ بشری کمزوریوں میں سے ہے۔ اس پر میں نے بات تفصیلی کر دی تھی، یہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی نقص یا تنقیص کا گوشہ اس میں نہ نکلتا ہے، نہ نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید اصلاح کے لیے، ترقی احوال کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، چونکہ اس وقت مخاطب صحابہ کرام ہی کی جماعت تھے، دو ہی تو طبقے تھے انسانوں کے، دو طبقے تھے، یا مومن تھے یا کافر تھے، یا ایک عرصے تک ایک طبقہ تھا درمیان میں منافقین کا۔ تو جب بھی انسان کی نفسیات کی کوئی بات کرنا ہوتی اور انسان کی ذہنی کیفیت کا کوئی اشارہ دینا ہوتا اور انسانی اصلاح کے لیے کوئی حوالہ دینا ہوتا، صاف ظاہر ہے اگر کافروں کی بات ہوتی تو کفار و مشرکین کے تناظر میں آیتیں آتی، منافقوں کی بات ہوتی تو منافقین کے ریفرنس سے بات ہوتی، اور اگر وہ بشری اور فطری کمزوریاں مسلمانوں کی ہوتی تو مسلمانوں کی جماعت ہی کا نام اس وقت صحابہ کرام تھا، تو انہی کا ریفرنس دیا جاتا، اور ان کی اصلاح ان کے اپنے حال کے مطابق بھی ہو رہی تھی، اور ان کے وسیلے سے امت مسلمہ کی قیامت تک اصلاح کرنا بھی مقصود تھی۔ تو اس ایسے جب واقعات آ جائیں یا ایسے بیانات قرآن مجید میں آئیں تو انہیں، میں نے اس دن بات کو سمجھایا تھا، انسانی فطری بشری نفسیاتی تناظر میں ان امور کا جائزہ لینا چاہیے، اور انہیں سوء ادب نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی معاذ اللہ ان سے یہ معنی اخذ نہ کرے کہ صحابہ کرام کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرے، یا ان پر طعنہ زنی کرے، تنقید کرے، یا برا بھلا سمجھے یا کرے۔ یہ بدبختی ہوگی، بدبختی، یہ قرآن کا منشا نہیں ہے۔ اب آگے قرآن مجید آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب میں یہ بات تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اب دو قافلے مسلمانوں کے سامنے تھے، ایک ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت کا قافلہ، اور ایک مکہ معظمہ، مکہ کی طرف سے آنے والا ابو جہل کی قیادت میں کفار کا، فوجیوں کا۔ یہ مسلح جماعت تھی اور وہ ابو سفیان والی غیر مسلح تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کر لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما دیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ حاصل ہوگا، اب تمہاری مرضی، جو چاہو چن لو اپنے مقابلے کے لیے۔ ایک وعدہ آ گیا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک قافلہ تجارت والی چھوٹی غیر مسلح جماعت، ایک بڑی جماعت ہے، بڑا لشکر ہے، پوری فوج ہے، ابو جہل لا رہا ہے، مسلح ہے، ہزار افراد۔ اللہ پاک نے ایک کا تعین نہیں کیا، کہ جیسے آپ بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر سن چکے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں لشکر پر تمہارے غالب آنے کا وعدہ کرتا ہوں، نہ، فرمایا دو ہیں، چن لو تمہاری مرضی، دو میں سے ایک پر تمہیں اللہ غلبہ عطا کرے گا، یعنی دو میں سے جس سے بھی لڑو گے فتح تمہاری ہوگی، یہ وعدہ کر لیا۔ اب تمہاری مرضی دیکھ لو کہ چھوٹے لشکر سے لڑنا چاہتے ہو تو فتح بھی چھوٹی ہوگی، بڑے لشکر سے لڑنا چاہتے ہو تو فتح بھی
بڑی ہوگی۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا تھا۔ اگر مال تجارت والے قافلے پر حملہ کرو گے تو فتح کا وعدہ تو ہو چکا، تو فتح ہوگی تو کیا ہوگا کہ مال اٹھا کے گھر لے آؤ گے، مگر اس سے دنیا میں کوئی روب اور دبدبہ قائم نہیں ہوگا۔ مالی منفیت ہوگی مگر کوئی دبدبہ قائم، اسلام کا روب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی ایک اٹھتی ہوئی تحریک کہ دشمن، مخالف قوتیں، مزاحمت کرنے والے لوگ، اسلام کی طاقت کو مٹانے کی سازش کرنے والے لوگ، قبائل، کہ وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور اسلام کو اتنی بڑی طاقت سمجھیں، مستقبل کا راستہ صاف ہو جائے تحریک کے لیے، یہ فوائد نہیں ہوں گے مال تجارت کے قافلے کو۔ لوگ کہیں گے لوٹ لیا، لوگ کہیں گے لوٹ لوٹ۔ اور اگر بڑا لشکر چنتے ہو اپنے مقابلے کے لیے، ظاہری تم تھوڑے ہو، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تم غیر مسلح ہو زیادہ تر، تھوڑے لوگ مسلح ہیں، وہ سب مسلح ہیں، تمہارے وسائل کم ہیں، ان کے وسائل زیادہ ہیں، اور ہزار کا لشکر آ رہا ہے ایک تمکنت کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ، پورے عرب میں ایک تہلکہ بپا ہو گیا، اور تھوڑے ہو کر اگر لڑ کر اس پر غالب آ گئے تو پورے عالم عرب میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی۔ دو باتوں میں فرق ہو گیا نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ لو، وعدہ کر دیا ہے کہ دو میں سے ایک جو بھی چنو گے اس پر غالب آؤ۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم چاہتے تھے، اور یہ وہ نفسیات کی بات ہے، تم چاہتے تھے کہ وہ تجارت والے قافلے سے لڑیں، اس پر غلبہ پائیں۔ اب یہ فطرت آ گئی، انسانی نفس آ گیا، بشری کمزوریاں آ گئی۔ تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح قافلے سے لڑیں اور مال تجارت مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، یہاں دو ارادوں کا ذکر ہو رہا ہے، ارادے جدا تھے، تمہارا ارادہ یہ تھا اور اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ بڑے لشکر سے لڑو تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور کفر جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا تاکہ حقاق حق ہو، ابطال باطل ہو، اور مجرم اور دشمنان اسلام، دشمنان حق اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یہاں ان دو ارادوں کا ذکر کیا۔ پھر آگے بالآخر اللہ کا ارادہ، آقا علیہ السلام نے اسی کی تعمیر فرمائی۔ اپنا مسلمانوں کا پہلا لشکر غزوہ بدر کے لیے، بدری صحابہ کا، یہ وہی ہیں بدری صحابہ پھر جن کی فضیلتیں آئی ہیں، جن کی 313 صحابہ، جن جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں، یہ وہی ہیں جب چلے تھے تو یہ حال ہے، جب چلے تھے سفر پہ تو یہ حال تھا، اس کیفیت کے ساتھ چلے تھے تو یہ حال تھا، جب لڑے تو وہ حال ہو گیا کہ پوری کائنات انسانی میں اس جیسا ان جیسا کوئی نہ رہا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک ایسا بڑا عمل کر دیتا ہے، بڑی قربانی دے دیتا ہے، تو پہلی چھوٹی خطائیں اور لغزشیں، کمزوریاں اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے ہوا ہی نہیں۔ تو یہ توبہ ایک طرح کی توبہ ہوتی ہے، اس سے آپ کو بھی سبق لینا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے۔ بشری کمزوریاں تو ہوتی ہیں انسان میں، فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر ان میں سے گزرتے گزرتے اگر آدمی بڑا عمل اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں کر ڈالے، بڑا مجاہدہ کر ڈالے، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پچھلی ساری چیزوں کو مٹا دیا، اونچا درجہ بھی دیا جاتا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچ گئے تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ ان کو کس حال میں نکال کے لائے، لفظ دیا تھا نا کأنما یساقون الی الموت، کہ جیسے موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کے تو سامنے تھا۔ لہذا وہاں گئے تو فوج دیکھی، ماحول دیکھا تو گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیا گھبراہٹ پیدا۔ اب یہ دیکھیے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا؟ تاکہ جب آپ پڑھیں اور سنیں تو آپ کو اپنی کیفیات کی دنیا بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور کچھ کہے بولے بغیر آپ کو سمجھ آنے لگے ہاں بھئی ہمارا تو یہی، اس سے بھی زیادہ عجیب حال ہوتا ہے، عجیب تر حال ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی
اپنی سوچیں، اپنی کیفیتیں اور اپنی نفسیات اور اپنی ذہنی حالتوں کا بھی اندازہ ہو، اور سبق ملے کہ پھر کس طرح اس سے نکل کے اس مقام تک پہنچنا، راستہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو فرمایا پھر جب وہاں پہنچے تو دشمن کی فوج کی کثرت دیکھی، دلوں میں گھبراہٹ آ گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے پھر وہ جس پہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ میری تو کل پونجی یہی ہے، موت کی طرف ہانک کے لایا ہوں یا جیسے بھی لایا ہوں، اس وقت تک کی تو کل پونجی یہی ہے، اور اگر یہ مارے گئے اور شکست کھا گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر محبوب تھے، لاڈ کی بات کر دی، محبوب تھے، حبیب تھے، حبیب تو لاڈ کی بات کر دی۔ فرمایا اگر میری پونجی لٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بات کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے حبیب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ عرض کیا تو فرمایا پھر تم نے مدد مانگی کہ ہماری مدد کے لیے کچھ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا اللہ پاک نے درخواست قبول کر لی، فریاد رسی کی، اور فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار قطار اندر قطار غزوہ بدر کے میدان میں اتارتا ہوں۔ اس آیت کریمہ پھر آل عمران میں بھی ہے جہاں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ ان کو خبر ملی تھی کہ اور فوجیں اور لشکر بھی ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، طبیعت میں اور گھبراہٹ ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے پھر عرض کیا تو 5000 کی بات آئی نا، تو فرمایا کہ 5000 فرشتے بھیجو، تو فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اتنے تیار رہو، اتارے 1000، باقی کمک تیار رہی، اگر محبوب کا اشارہ ہو جائے تو بس چھلانگ لگا دے، بس تکتے رہنا میرے محبوب کی پلکوں کو، اگر اشارہ کر دینا ایسے ایسے نیچے آ جاؤ، چھلانگ لگا دے۔ فرشتے تیار ہو گئے، تلواریں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، فوجی لباس پہن کر۔ آقا علیہ السلام گویا کمانڈر ان چیف ہو گئے زمینی اور آسمانی فوجوں۔ زمینی فوجیں تو اندر تھی، آسمان کی فوجیں بھی تابع کر دی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ یہاں بڑا خاص نقطہ ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ قصہ نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کوئی فرشتوں کے بھیجنے کا محتاج تھا کہ فرشتے آئیں تو تبھی تمہیں کامیابی دلا سکتا ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہیں فتح دلا سکتا ہوں۔ فرشتے وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، مگر میں پھر اس کا محتاج نہیں تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ جو کیا صرف اس لیے کیا کہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، خوشخبری ملے، بشارت اور اطمینان کے طور پہ۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے جو عرض کر دیا تھا باری تعالیٰ میری پونجی لٹ گئی تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا، اب انہیں حوصلہ دے، یہ گھبرائے ہوئے، میرا کام گھروں سے نکال کے لانا تھا، آگے ان کو لڑانا حوصلے کے ساتھ تیرا کام۔ تو محبوب کی التجا پہنچ گئی تھی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا مدد میں ویسے بھی کر سکتا تھا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کوئی فرشتے تھوڑی کرتے ہیں، مدد فرشتوں پر تھوڑی موقوف ہے، یہ مدد کے مالک فرشتے تھوڑی ہیں، مدد کا مالک تو میں ہوں، مدد تو اب بھی میں نے کی، تب بھی میں نے کرنی تھی، اور مدد ہے ہی اللہ کی، تو مدد تو فرشتے نہ اتارتا تب بھی ہو جاتی، اگر ہوتا کیا میں فیصلہ کر لیتا مدد کرنے کی اور فتح کی، اور یہ صحابہ اکیلے لڑتے، انہیں نظر اور کچھ نہ آتا، پتہ نہیں کتنے گھبرائے رہتے اور کیا صورت ہوتی، کب تک گھبرائے رہتے، اور بار بار آپ کے پاس آتی ہے۔ اب یہاں سے اپنا ایک ذوقی اور وجدانی نکتہ بتا رہا ہے
یہ میرا ذوقی اور وجدانی نکتہ ہے. کبھی کبھی ایسے سودے دیتا ہوں نا، کہتا ہوں کہ جی چاہے قبول کر لے، نہیں تو ہمیں واپس لوٹا دو. ان سودوں میں سے ایک سودا ہے. یہ کس کو اطمینان دینا تھا، کس کو خوشخبری دینی تھی؟ صحابہ کرام کو دی. مدد میں ویسے بھی کر سکتا تھا، مگر اگر فرشتے نہ اتارے جاتے اور ان کا اترنا اور ان کا موجود ہونا کسی نہ کسی طریقے سے محسوس نہ ہوتا صحابہ کرام کو کہ ہماری مدد میں آ گئے کچھ آئے ہوئے. صحابہ کرام آتے تھے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں تلوار چلانے لگا اور میری تلوار ابھی اس کافر کی گردن تک پہنچی نہیں تھی، گردن اس کی پہلے کرنے، میری تلوار لگنے سے پہلے سر قلم ہو گیا. تو یہ منظر دکھائے گئے، مختلف رنگوں کے اماموں کے ساتھ فرشتے اتارے گئے، گھوڑے نظر آئے، سواریاں نظر آئیں، ملائکہ قطار اندر قطار نظر آئے، اترنے کی آوازیں آئیں. یہ سب کچھ دکھایا، فرمایا تاکہ انہیں حوصلہ ہو، مدد تو میں ان کے بغیر بھی کر سکتا اور فتح ان کے بغیر بھی دے سکتا تھا. تو اتارے اس لیے کہ اگر یہ منظر ان کو نہ دکھاتا تو وہ تو جب اینڈ پر، جنگ کی اینڈ پر جا کے فتح ہوتی تو تب سمجھ آتی نا کہ اللہ نے مدد کی. فتح تو اینڈ پر ہوتی ہے کہ شروع میں ہو جاتی ہے؟ لڑتے تو اینڈ پر جا کے فتح ہوتی ہے، تو فتح تو ہوتی جا کے دیر سے، اور درمیان میں انہیں جب نظر کچھ نہ آتا تو یہ تو ہر ایک منٹ کے بعد دوڑ کے آپ کے پاس آتے، حضور دیکھو ان کا اتنا لشکر آ گیا، حضور دیکھیں وہ اتنی اور فوج آ گئی، حضور ہمارے ہاتھ کچھ کریں کچھ کریں. تو محبوب مجھے خیال تھا کہ لمحہ لمحہ آپ کو پریشان کریں گے. ہائے ہائے، آپ کا دامن کھینچیں گے لمحہ لمحہ. جو پریشانی آئے گی تو دوڑے ہوئے کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پاس آئیں گے. وہ ادھر آ کے عرض کرے گا حضور پریشانی آ گئی، وہ حملہ ہو گیا. وہ ادھر عرض کرے گا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. کوئی ادھر سے کہے گا اور لشکر سنا آ رہا ہے، کیا کریں؟ بار بار دعا کریں دعا کریں. آپ کو آ کے کہیں گے محبوب. تو میں نے کہا آپ کو پریشان نہ کریں، اس لیے میں مدد تو بغیر فرشتوں کے اتارے بھی کر دیتا، اتار دیے تاکہ انہیں کچھ نظر ملے اور آپ کے لیے وجہ میں اضطراب ہے. سکون سے بیٹھے گئے. سودا پسند آیا ہے؟ حقیقت یہی ہے. تو یہ ظاہری سبب بنایا، ورنہ اصل فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے تھی. اور یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوا. دوسرا فقہی اعتقادی شرعی مسئلہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی اب اولیاء کرام کی بات ہے، صلحاء کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، ان کا وسیلہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، شفاعت کی طرف جاتے ہیں. تو بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے تو کیا ضرورت اللہ کو وسیلوں کا محتاج ہے؟ اگر آپ ان سے توسل نہ کرائیں، ان کے پاس نہ جائیں تو بغیر ان کے وسیلے کی اللہ مدد نہیں کر سکتا. ذہنوں میں سوال آتا ہے جی. تو بغیر وسیلے کے مدد تو اللہ کر سکتا ہے اور بے شک کرنے پر قادر ہے، مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ وسیلے قائم کر دیتا ہے. یہی بات تو سمجھا رہا ہے کہ میں بغیر فرشتوں کو وسیلہ بنایا تھا کہ تمہیں اطمینان ہو. مدد تو ان کے بغیر بھی کر سکتا تھا، مگر سنت یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر ان کے ذریعے مدد کرتا ہے. مدد ولیوں کے، اللہ والوں کے بغیر بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی سنت یہ ہے کہ وسیلوں کے ذریعے عطا کرتا ہے. وسیلوں کے ذریعے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس آیت کریمہ سے ثابت ہے. آیت کریمہ سے اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ مدد تو میری ہے مگر میں نے وسیلہ بنایا ہے. اس آیت کریمہ کو یاد کرنے آیت نمبر 10 سورہ انفال کی. مطلب ہے کہ مدد تو میری ہی ہے مگر میں نے یہ وسیلہ بنایا، سبب بنایا ہے. سبب کو ہی وسیلہ کہتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو یہ جب تم ریتلے میدان میں پانی نہ ہونے کے باعث پریشان ہو گئے تھے. اب یہ ماجرا کیا ہوا، یہ بھی ایک واقعہ. ابو جہل کا لشکر پہلے آ گیا تھا، اسلام کا لشکر بعد میں پہنچا. انہوں نے ایک میدان بڑا سازگار اپنے لیے سوٹیبل دیکھ کر پہلے منتخب کر کے پڑاؤ کر لیا تاکہ اسلامی لشکر اب یہیں آئے اور یہاں جا. میدان جنگ گویا پہلے منتخب کر لیا.
اور جب منتخب کیا تو ساری زمین کا جائزہ لیا، اور جو پکی زمین تھی، چٹیل جس کو کہتے ہیں آپ میدان، پکی زمین ہموار، اس زمین پہ خیمے لگا لیے اور پڑاؤ ڈال ڈال، اور جو زمین چھوڑی وہ ریتلی تھی، ایک طرف ریت ہی ریت تھی، تو جب یہ آئے تو ان کے لیے ریتلی زمین بچی، اور پکی زمین انہوں نے قابو کر لی۔ ایک تو یہ ماجرا تھا، جب وہاں پہنچے تو ریتلی زمین میں کوئی پانی بھی نہیں تھا، دوسری پریشانی پانی کی تھی۔ اب جب وہاں پہنچے تو نئی پریشانی نے جنم لیا، وہی فطری اور بشری چیزیں۔ یہ جب چلتے تھے تو وہ تو ریت ہی ریت تھی، تو پاؤں ریت میں دھس جاتے۔ حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور ہم جنگ کیسے لڑیں گے، ہم بھاگیں گے کیسے، یہ تو پاؤں ڈالتے ہیں تو ریت میں دھس جاتے، تو دوڑ ہی نہیں سکتے، بھاگ ہی نہیں سکتے، تو ان کا پاؤں دھس جاتے ہیں نیچے، تو ہم جوتے ہی رہ جائیں گے نیچے، پاؤں دھس جائیں گے تو دوڑ کیسے سکتے ہیں، ریت ہو تو اس میں دوڑ لگائی جا سکتی، بھاگ ہی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ پریشانی ہے، ان کے پاس پکی چٹیل زمین ہے، وہ تو خوب دوڑیں گے، اور یہ گہری ریت ہو تو گھوڑا ہو تو اس کو دوڑنے بھی وہی دشواری ہے، اس کے بھی پاؤں دھستے ہیں۔ کھلا میدان ہو تو اس میں گھوڑا اور طریقے سے دوڑتا ہے، ٹپ 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 کر کے دوڑتا ہے، ادھر جب دھس جاتی ہے تو آدمی چل بھی نہیں سکتا، اور دوسرا پانی بھی نہیں، پیاس بھی ہے، پریشانی بھی ہے، وضو بھی کرنا، غسل کرنا، نمازوں کے لیے وضو، پینا، سارا کچھ کیا کریں۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یہ دو اور مسائل ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا یہ پریشان تھے، پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو تھکے ہوئے تھے تو ہم نے کہا ان کی پریشانی کا حل کرتے ہیں، مگر اس میں بھی انتظار بیٹھ کے نہیں کرواتے، ان کو نیند ان پر طاری کر کہ تھوڑی دیر تم سو جاؤ۔ ریتلے میدان میں پانی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشان تھے، اور پھر آگے شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا، رجز الشیطان آگے لفظ آئے، اللہ چاہتا تھا کہ تم سے شیطان کا جو رجز، جو شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، اس کو نجاست اور گندگی سے تابع کیا، شیطان کی وسوسہ اندازی پر اس کو بھی تم سے دور کر دے، پاک کرے۔ تو ہم نے کیا کیا، تم پر اونگ طاری کی، تھکاوٹ تھی، چل کے آئے تھے سفر کر کے، تو تم سارے سو پہلے تو سلا دیا۔ تو یہ جو سلانا ہوتا ہے یہ بھی پیار کی ایک علامت ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہیں تو اونگ آ جائے، سو جائیں، ذرا دل جمی ہو جائے، کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ دیکھو نا کن چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ خیال رکھتا ہے۔ محبوب کا لشکر ہے، تھکے ہوئے آئے ہیں، اوپر سے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، پریشانی میدان کی الگ ہے، تو بجائے اس کے کہ بیٹھے رہیں تو حل کرنے میں کچھ وقت لگنا ہے نا، انتظام کرنا پڑے گا حل کرنے کا۔ اتنی دیر یہ پریشان نہ ہو تو تھکاوٹ ہے تو سو جائیں، تاکہ تھکاوٹ تو دور ہو، تھکاوٹ دور کر دی۔ اور تھکاوٹ جب دور کی تو اس میں اللہ پاک نے سکون دے دیا۔ اب جب اٹھے تھکاوٹ دور ہو گئی، ذرا سکون سے تھوڑا حوصلہ ہوا، اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے بارش آتے ہی پہلے بارش کیوں نہیں بھیج دی؟ اگر شروع سے ہی بارش ہو جاتی تو سوتے کیسے؟ آتے موسلادھار بارش ہو تو اس میں کوئی سو سکتا؟ اپنے خیمے شیمے گاڑیں، جگہ بنا لیں، سو لیں، ریسٹ کر لیں، اٹھیں گے تو پھر ہم یہ حل کر دیں گے۔ پھر جب اٹھے تو اللہ نے بارش بھیجی، انہوں نے خواب میں بھی بارش دیکھی، بارش اتنی موسلادھار ہوئی کہ ساری ریت جم گئی اور پکی زمین، اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ ریت جم گئی، پکی زمین بن گئی، تو ان کا میدان بن گیا، اور جو چٹیل زمین تھی موسلادھار بارش سے وہ سارا کیچڑ بن گیا۔ اتنی موسلادھار بارش آئی کہ جن کو پریشانی تھی وہ رفع ہو گئی، وہ پکی زمین بن گئی، ثابت قدمی سے چل سکیں، دوڑ سکیں، سواری لے جا سکیں۔ اور جو چٹیل میدان چن کے بڑے خوش اور راضی بیٹھے تھے، وہاں سارا کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ اب وہ چلیں تو پھسل پڑے، یہ چلیں تو جم کے چلیں۔ دیکھو محبوب کی خاطر کیا کیا کرتا ہے۔
محبوب کی خاطر کیا کیا کرتا ہے. اور پھر وہ انہوں نے جگہ بنا لی، انہوں نے غسل کے لیے پانی بھی جمع کر لیا، پینے کے لیے بھی جمع کر لیا، وضو کے لیے جمع کر لیا، صاف صاف پانی تھا وہ سنبھال لیا، تو پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، زمین کا مسئلہ بھی حل کر دیا. اور فرمایا یہ بارش اس لیے کی تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوطی اور طاقت پہنچے، ثابت قدم ہو جائے اور شیطان کے وسوسے سے ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ تو تھا نا دوسرے مقام پر آل عمران میں، یہاں تھا 1000 فرشتے آئیں گے، پھر 3000 کا بھی آیا ہے. پھر دوسری مقام پہ آ کے صحابہ نے کہا تھا، وہ میں نے اور مقامات پر ہیں اس لیے میں نے منشن نہیں کیا. صحابہ کرام نے صحابہ کرام نے 4 چیزیں، 4 مختصراً بتا دیتا. پہلے تو فرما دیا 1000 ملائکہ قطار اندر قطار آ رہے ہیں. پھر خبر ملی تو یہ تو لشکر بہت ہے، ان کے پاس تو اسلحہ بہت ہے، اور آ رہے ہیں پیچھے سے، کمک اور بھی آ رہی ہے. پھر آ گئے یا رسول اللہ تو اور بھی سنا آ رہے ہیں. اب انسان تھے نا، انسان تھے، یہ خبر سن کے کہ اللہ نے 1000 فرشتے بھیجنے ہیں، اب وہ 10,000 آ جائیں، 10 لاکھ آ جائیں، فرشتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. مگر انسان تھے، پھر دور پڑتے تھے، لاڈلے سے ابھی تھے، قبول اسلام کیا تھا، نئے نئے بھی قبول اسلام کرنے والے تھے. پہلا سال تو تھا آقا علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، پہلے ہی سال تو غزوہ بدر ہوا، تو نئے نئے شامل ہوئے تھے، نئے نئے تحریکی تھے، تحریک اسلام میں شامل ہوئے، تحریک انقلاب میں شامل ہوئے، نئے نئے. کوئی عیسائیت یہودیت چھوڑ کے آیا، کوئی کفر چھوڑ کے آیا، کوئی قبائل کا پورا نظام، کوئی تازہ تازہ آیا، کوئی پختہ تھے. پیچھے سے تو سارے 300-400 آئے تھے، کوئی چھوٹے، کوئی بڑے، کوئی بچے، سارے وہ تھے. کچھ نئے شامل ہوئے، کچھ منافق بھی شامل ہو جاتے تھے، ذرا وہ بھی اپنی کارکردگی کرتے رہتے تھے، وسوسے پھیلانا، اس کو پھیلا، اس کو بتا، کانوں میں بات ڈال، پھر لوگوں کو پریشان کر، یہ کام بھی کرتے تھے. تو وہ پھر آ گئے. یہ تو مدد ہماری تو تھوڑی ہے، ادھر تو کئی ہزار اور آ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، میں 3000 دے دوں گا. کیا 3000 دے دوں گا. اور یہ جو 3000 کی بات ہے، یہاں تو اللہ کا لفظ ہے، یہاں لفظ آیا ہے کہ آپ غور کریں، فاستجاب لکم، اللہ نے ان کی بات سن لی اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اللہ نے اپنی طرف سے تو یہ اعلان کیا. اب اگلا اعلان، وہ میرا خطاب ہے 17 رمضان المبارک کے موقع پر جمعہ میں تمام آیتوں کے مقامات پڑھ کے تفصیلی بتائے ہوئے ہیں، وہ کیسٹ مل جائے گا، وہ سن لیں. اس وقت میں اختصار سے بات سمجھا رہا ہوں. جب دوبارہ پریشان ہوئے تو 3000 کا پھر اللہ نے اعلان نہیں کیا، یہ بات بتانا چاہتا. جب دوبارہ آئے، یہ تو اللہ نے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا 1000 فرشتے لگاتار آ جائیں گے. انہیں فرمائے گھبرائیں نہیں. 12 آ گئے گھبراہٹ میں، تو آقا علیہ السلام نے اوپر نہیں دیکھا، فرما دیا اچھا 1000 سے اگر مطمئن نہیں تو 3000 فرشتے آ جائیں، 3000 فرشتے آ جائیں، حکم دے دیا. اب یہاں ایک ذوقی بات ہے. اب قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھو تو جیسے انی ممدکم یہاں فرمایا، وہاں نہیں ہے کہ میں بھیجوں گا، نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا 3000 فرشتے آ جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ ملائکہ کی اور آسمانی کائنات کی کمک بھی حضور کے ہاتھ میں. اللہ نے 1000 بھیجے، اللہ نے، مصطفیٰ نے 3000 کر دیا. یہ تقدیر ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، آسمانی. اب ذوقی بات یہ ہے کہ جب آقا نے فرما دیا 3000 آ جائیں گے، تو فرشتوں نے دیکھا تو ہوگا باری تعالیٰ آپ نے تو آرڈر جو جاری کیا ہے، الوہی آرڈیننس، آپ کا حکم تو 1000 کا ہے، تو محبوب مکرم نے تو 3000 فرما دیے. اللہ نے فرمایا ہوگا پھر اب 1000 3000 ہو جاؤ. محبوب نے کہہ دیا ہے، کون ہوتے ہیں اوپر دیکھنے والے؟ محبوب نے جو کہہ دیا وہی حکم چلے گا، 3000 ہو جاؤ. 1000 فرشتوں نے وردی پہنی تھی، 1000 نے وردی پہنی تھی، ان کو بھیج دیا. حکم ہوا 3000 2000 اور وردی پہن کے تیار ہو جائیں اب روئے مصطفیٰ کے انتظار میں. محبوب نے جو کہہ دیا 3000 وردیاں پہن لو. فرشتوں نے فوجی وردیاں پہن لی. پھر تھوڑی دیر بعد گھبرا گئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کئی،
تو کئی گھبرا کے آگے حضور پتہ چلا فلاں 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 قبائل بھی آ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، فلاں فلاں لشکر بھی آ رہے ہیں، اور فوجیں بہت آ رہی ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور اور مدد منگوا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اوپر نہیں دیکھا، فرمایا اچھا 3000 اگر کم لگتے ہیں 5000 آئیں۔ پھر ذوق کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، پھر فرشتوں نے دیکھا ہوگا باری تعالیٰ 5000 کا آرڈر آ گیا، حضور نے فرما دیا ہے، فرمایا فرما دیا وہ آرڈر ہے، 5000 فرشتے وردیاں پہن لیں۔ تم 5000 پر پوچھتے ہو؟ اگر آج میرا محبوب کہہ دے کہ آسمانی کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں تو صرف فرشتے پہن کے چلے جاؤ۔ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا، جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی فرمان خدا ہو۔ 5000 کو وردیاں پہنا دی، 5000 کو وردیاں پہنا دی، کمانڈر ان چیف ہے۔ عرضی و سماوی جملہ افواج کے سپہ سالار اعظم، ہم وردیاں پہن کے کھڑے۔ اب یہاں جو آگے بات آ رہی ہے، فرشتے سارے تیار ہو گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، کچھ صحابہ پھر آ گئے۔ اب کہ یا رسول اللہ اطلاع ملی ہے وہ اور بڑی کمک آ رہی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں انسانوں کا؟ جی یہی حال ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے جو سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اس نے فرمایا بجائے اس کے کہ محبوب، اب اس نے فرمایا محبوب ان کا فرشتوں سے کام نہیں چلتا، یہ پریشان ہوتے رہیں گے اور بار بار آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ آپ 1000 سے آپ نے 3000 کر دیے، 5000 کر دیے۔ 5000 تو وہ دشمن نہیں ہے، 5 فرشتوں نے ایک کو مارنا ہے، 1000 ہے کوئی دشمن، 5000 فرشتے کر دیے، اور ملائکہ ایک فرشتے کا پر کافی ہوتا ہے 1000 کیا لاکھوں دشمنوں کو مار دینے کے لیے۔ تو لگتا ہے کہ یہ فرشتوں سے اتنے گھبراہٹ ہے کہ پہلی جنگ ہے نا، پہلی جنگ ہے، پہلا مارکا ہے، کبھی لڑے ہی نہیں، سکھ میں رہے، تو پہلی بار خون کے مارکے میں آ رہے ہیں تو گھبراہٹ تو ہوگی، فطری بات ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ فرشتوں سے ان کا کام نہیں چلے گا۔ محبوب اب فرشتوں کی بات نہ کر، جب گھبراہٹ کے لیے وہ آئے تو اللہ پاک نے اب وحی کی، چوتھے فرمان پر وحی کی، 2 درمیان میں ذکر نہیں، فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرمایا فرشتوں جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو اور غلاموں کو محبوب سنا دیں، اب نہ گھبرائیں، اگر 5000 بھی کم ہے تو میں خود بھی تیار کراؤں گا۔ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ۔ واہ واہ، محبوب راضی ہو جائے، انی معکم، میں بھی نال، سونا تو راضی ہو جا، تیرے غلام راضی ہو جائیں، ان کو بتا دے میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں فثبت الذین آمنوا، پر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، اب انہیں کہنا گھبراؤ، میں ساتھ، میں بھی ساتھ، پیچھے میں بھی ہوں، آگے یہ لڑیں گے، آگے تم لڑو گے، تمہارے پیچھے فرشتے ہوں گے، ان کے پیچھے میں خود، تو اب ثابت قدم ہو جائے۔ لہذا فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پھر ان قریب ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بھی طاری کرنے والا، رعب طاری کاری، ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، ان پر رعب اور دبدبہ ہو جائے گا، اس سے بھی گھبرا جائیں گے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پھر فرمایا ان کو مارو، اپنی جنگ لڑو، اڑا دو، گھبراؤ نہیں۔ اور یہ کیوں؟ ان کے ساتھ یہ غیظ و غضب کفار مکہ کے ساتھ اتنا کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ آیت نمبر 12 تھی جو پہلے بتائی، میں بھی ساتھ، یہ آیت نمبر 12۔ اب آیت نمبر 13، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ ہماری حالت بھی یہ ہے، کوئی آیت کوئی مضمون آئے تو وہ دھیان پھر اس میں سے مدینہ نکل آتا، کیا یعنی ہر بات سے آقا کی شان آ جاتی ہے۔
آپ نے بھی زندگی گزار دی یہ پڑھتے بھی، سنتے بھی، بیان کرتے بھی کہ ان کو یہ سخت سزا اس لیے کفار کو دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. بس اس سے آگے کسی نے نہ کبھی کوئی لکھا ہے، اس سے آگے نہ کسی نے نہ کبھی لکھا ہے نہ کہا. ہم نے بھی زندگی میں یہی پڑھا، یہی سنا. اب ابھی بس یوں اسی لمحے، یعنی یہ اس لمحے جب ابھی بات کرنے لگا، اس سے پہلے میرے دل اور دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی. بس یوں ہی آیت پڑھی، یہ آیت بول کے ایک بات اور بھی ہے ابھی اسی لمحے، یعنی اس آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی یہ بات دل و دماغ میں نہیں تھی. میں کوئی ایسا جھوٹ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پیچھے سے یہ خیال اور تحقیق لے کر آیا ہوں. نہ بھائی، نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے میری، نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ کوئی آگا نہ پیچھا. بس ایسے ہی ہم تو اونٹ پر ٹانگ سے لوگ. اس میں بات تو یہ ہے کہ اس لیے ان کو ساتھ یہ سخت سزا دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اب جو بات سمجھنے ہماری من یشاقق اللہ ورسولہ وان اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا. سوال یہ انہوں نے مخالفت کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی. اللہ کی مخالفت تو اللہ کی مخالفت وہ تو 1000 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس وقت تو کسی کو سزا نہیں دی. اللہ کے گھر میں 360 بت سجا رکھے تھے. کعبے کے سین میں شرک ہوتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، جانور بتوں کے نام پہ ذبح ہوتے تھے، ان کو اللہ نے مجاور بھی بنا. اللہ کی مخالفت میں سزا تو یہ تھی. سمجھ آئی بشیر خان لودھی صاحب کو؟ اللہ کے گھر میں بت پرستی ہوتی تھی نہیں تھی. 360 بت تھے، استھان تھے، جانور ذبح کرتے. اور پھر قرآن مجید میں جب کعبے کا طواف کرتے تو ننگے ہو کے کرتے. ما کان صلاتہم الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں مارتے. یہ بوتے سیٹیاں نہیں مارتے، کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے تو سیٹیاں مارتے، ننگے ہو کے ناچ کرتے. یہ طواف ہوتا تو اللہ کی مخالفت کی کوئی حد تھی؟ شرک سے بڑی مخالفت اور کیا ہے؟ سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، پھر اللہ کے گھر میں ننگے آنا، پھر ناچنا، پھر سیٹیاں، پھر شراب، پھر بدکاریاں، پھر نافرمانی، پھر کفر و شرک. اللہ کی مخالفت کو وہ کرتے نسلوں سے کر رہے تھے. اس وقت تو نہیں پکڑا ان کو، نہیں سزا دی. تو بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، اگر اکیلا ہو اللہ کی مخالفت تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. اپنی مخالفت پہ تو اس نے کبھی پکڑا ہی نہیں کسی کو. یہ اگلی بات بتا رہا. آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن، امم سابقہ اور انبیاء ما سبق کے حوال پڑھ لیں، سارا قرآن. یہ چیلنج کی بات، چیلنج کی بات. محض اپنی مخالفت پہ اس نے کبھی نہیں پکڑا. وہ رب ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دنیا کو مخالفت کرتے زندگی گزر گئی، وہ نہیں پکڑتا. ہندوستان نہیں کر رہا، نہیں پکڑ. اپنی مخالفت پہ اس نے کبھی نہیں پکڑا. تو پھر یہ جو سزا دی جا رہی ہے، مارو ان کو، اڑا کے رکھ دیں ان کی گردنیں، جڑ کاٹ دیں، ان کے جوڑوں کو مارو، گردنیں اڑا دو. یہ جو اتنی سختی فرمائی جا رہی ہے، یہ غصہ، یہ جلال کس چیز کا؟ اگر کہیں اللہ کی مخالفت کی تو اللہ کی مخالفت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے. وہی ہے ابو جہل، ابو لہب، کوئی نئے تو نہیں آ گئے. اس وجہ سے تو ان کو نہیں پکڑا، کبھی مارا تھا. تو وہ رسول، اور بات یہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے محبوب کو وطن سے نکال دیا. انہوں نے میرے محبوب کی بات نہیں مانی، تلواریں لے کر میرے محبوب کے گھر کے ارد گرد آ گئے تھے. اپنے گھر 360 بت رکھ کر شرک کرتے رہے. اس وقت ناراض نہیں ہوا. مصطفیٰ کے گھر آ گئے بے ادبی کے لیے تو فرمایا ٹکڑے کر دو. میرا شرک کرتے رہے، میں نے گوارا کیا. میرے گھر میں یہ بدبخت ننگے ناچتے رہے، میں نے گوارا کیا. میرے گھر بیت اللہ میں آ کے سیٹیاں بجاتے رہے، میں نے برداشت کیا. میرے گھر میں جانوروں کے خون بہاتے رہے، آ کر صحن کعبہ پر خون بہاتے رہے، میں نے برداشت کیا. شرابیں پیتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے. میرے گھر میں تیر پانسے نکالتے رہے، میں نے سب کچھ برداشت کیا. جب تک میری ذات کا معاملہ تھا برداشت کیا. اب یہ بدبخت تلواریں لے کر میرے محبوب کے اوپر آ گئے، میرے محبوب کی گردنوں پر روجڑیاں رکھی، پتھر چلائے.
جب یہ میرے محبوب کے گستاخ اس حد تک ہو گئے، فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا، ان کے ٹکڑے کر دو۔ تو نام اپنا بھی ساتھ لے لیا، چونکہ محبوب کی گستاخی اللہ کی گستاخی، محبوب کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ تو جب تک اکیلی اللہ کی مخالفت رہی عذاب نہیں آیا، جب مخالفت محبوب کی تو فرمایا محبوب کی مخالفت اللہ کی، دونوں کو جوڑ کے فرمایا پکڑ لو۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ان کو مزہ چکھا۔ یہ بات آپ سمجھے ہیں نا؟ اللہ رسول کی مخالفت کا یہ معنی ہوتی رسول کی ہے، اپنی پر تو درگزر کرتا ہے، رب ہے نا، کافروں کا بھی رب ہے۔ اگر ان کو اس پر سزا دی ہوتی تو چلو رزق ہی بند کر دیتا، ان کا بھوکے مر جاتے، بیماریوں میں ڈال دیتا، ویسے مر جاتے۔ اس کی اپنا معاملہ ہو تو چونکہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین تو نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، کافرین کا بھی رب ہے، مشرکین کا بھی رب ہے، یہود و نصارہ کا بھی رب ہے، فرما برداروں نافرمانوں کا سب کا رب ہے۔ چونکہ رب سب کا ہے اس لیے جو اس سے نافرمانی مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی رزق، شفا، سب کچھ دیتا رہتا ہے، یوں نہیں پکڑتا۔ اگر اس طرح پکڑنے لگ جائے تو پھر رب نہ بنا۔ تو رب ہو کر اتنا بڑا حوصلہ ہے، رب العالمین ہے، یہ ربوبیت کا حوصلہ ہے۔ مگر ربوبیت کا حوصلہ ہونے کے باوجود بھی کوئی محبوب کی طرف میلی آنکھ دیکھے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ حبیب کے ساتھ ایسا کر دے تو یہ برداشت، پھر وہ تو حبیب مکرم ہے، محبوب ہیں آقا۔ وہ تو فرمایا میرے بندوں میں جو میرا محبوب بن جائے نا، ولی ہو جائے، دوست ہو جائے، نبی نہ ہو حضور کی امت میں، جو بندہ میرا ولی، میرا دوست، میرا محبوب ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، وہ بھی برداشت نہیں، اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کر دیتا۔ یہاں غیرت اللہ پاک کی گوارا نہیں کرتی، تو اللہ پاک اپنے محبوب کے ساتھ کی ہوئی مخالفت گوارا نہیں کرتی۔ بتا دیا بیٹے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول کی مخالفت ہی اللہ کی مخالفت، رسول کی شان بلند ہو، پتا چلے لوگوں کو کہ رسول کی مخالفت اب صرف رسول کی مخالفت نہیں بلکہ یہی اللہ کی مخالفت ہے، حضور کا ادب، مقام اور رتبہ بلند ثابت کرنے کے لیے، تاکہ کوئی یہ فرق نہ کرے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ جو تم نے ان کو مارا، تمہیں فتح ہوئی، اب صحابہ کرام بدری صحابہ سے بتایا جائے یہ تم نے نہیں مارا، یہ تو اللہ نے مارا۔ اس لیے صحابی حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے آقا میں نے تلوار چلائی اور اس کافر کی گردن پر پہنچنے سے بھی پہلے اس کی گردن کٹ گئی، کیا ماجرا؟ فرمایا فرشتے نہیں آگے لڑ رہے تھے، تمہارا کام تھا صرف تلوار ہلانا، چلانا، اگلا فتح دلانا ان کا کام تھا۔ تو 1000 فرشتے تو آئے ہوئے تھے میدان میں، وہ تو لڑ رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا، ان کو قتل کیا۔ اور یہ پھر آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے جب مسند ابو یعلا سے، جو روایت میں نے آپ کو کئی 2-3 بار سنائی ہے اپنی خطابات میں، یہ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، شام ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، 70 کفار قیدی ہو گئے، شکست کھا کے مڑ گئے، جنگ ختم ہو گئی، 70 قتل ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد پلٹے تو نماز کا وقت تھا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، صحابہ کرام پیچھے نماز، آقا علیہ السلام آگے، نماز کے دوران مصلی پر جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا تھا اور پوچھا فارغ ہونے کے بعد یا رسول اللہ کیا وجہ آپ حالت نماز میں مسکرا رہے تھے؟ حالت نماز میں مسکرا رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیسے دیکھ لیا، تم تو میرے پیچھے کھڑے تھے صفوں پر۔ دیکھو نا مفتی صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ لوگ پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہوں، اب مفتی صاحب آگے اگر کھڑے ہو کے ہنسیں یا جلال ہو چہرے پر، کوئی کیفیت ہو، امام صاحب پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کو نظر آتا ہے چہرے کی یہ کیفیت؟ جی
پوچھنا چاہیے تھا نا بھی میں تو آگے مسلح پر کھڑا مسکرا رہا تھا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تم تو نماز ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ایسے، تم نے کیسے دیکھ لی؟ تو آقا علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا، حضور کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث تو بیان ہو جاتی ہے نا، باقی کئی باتیں بین السطور ہوتی ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ان لکھی باتوں کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا؟ ان لکھی باتوں کو بھی پڑھنا اور جاننا ہوتا ہے، تب جا کے مضمون کی سمجھ آتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ کیسے تم نے دیکھ لیا، بس انہوں نے پوچھا، آقا نے جواب دے دیا۔ اب آپ ویسے بھی آپ سوچیں کہ آگے مسلح پر کھڑے کو مسکرائے تو پچھلا کیسے دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ اس طرح کر کے نہ کسی کو دیکھ سکے، ادھر والا اس طرح کر کے نہ دیکھے، اور پیچھے سبوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں نا، دائیں بائیں، بالکل پیچھے والا تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو صحابہ کرام کی کئیوں کی کئی ایسے عاشق بھی تھے، کئی تو ثواب زیادہ ملتا ہے نا ایمان کے پیچھے کھڑے ہونے سے، کئی عاشق ایسے تھے جو ثواب کی پرواہ نہیں کرتے، عاشق تو پرواہ نہیں کرتے ثواب کی، وہ دائیں بائیں فاصلے پر کھڑے ہوتے، کئی عاشق ایسے۔ اور جب نماز شروع ہو جاتی، ہر کوئی نماز میں مست ہوتا، تو وہ پھر فاصلے پر کھڑا ہوتا، وہ آنکھ چرا کے اس طرح آقا کا چہرہ تکتا رہتا، پھر رکوع کی وقت آتی اللہ اکبر تو پھر چلے جاتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر وہ ادھر دیکھنے لگ جاتے، ادھر والے اس طرف دیکھتے، پھر رکوع سجود میں چلے جاتے، پھر تشہد میں بیٹھتے، ہر کوئی التحیات للہ والصلوات پڑھ رہا ہوتا، وہ بھی پڑھتے، تیرا یار کا بھی دیکھتے رہتے، دیکھتے رہتے تھے چہرہ۔ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ واہ 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 واہ، تو پوچھا نہیں ہے تم نے کیسے دیکھ لیا میرا مسکرانا، سب پتا تھا کہ عاشقوں کی نماز کیا ہوتی ہے۔ چہرہ رسول میں وجہ اللہ دیکھتے تھے، وجہ النبی میں کیا؟ وجہ النبی، اللہ، وہ نبی کے چہرے میں اللہ کا چہرہ دیکھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جنگ جو ختم ہو گئی تو آپ بھی میدان سے آ گئے، تو فرشتوں کا لشکر بھی سارا فارغ ہو گیا، اور ان کی قیادت جبرائیل امین کر رہے تھے، خود جبرائیل امین بھی لڑ رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، پیچھے فرشتوں کا لشکر تھا، گھوڑوں پر پورا لشکر تھا، اور جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے اجازت مانگنے کے لیے۔ کیا کہا؟ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، ہماری نوکری پوری ہو گئی، اجازت ہے اب واپس جائیں۔ واپسی کی اجازت مانگنے، واپسی کی پتا تھا نا کہ آئے تو اس کی اجازت سے تھے، جانا ان کی اجازت سے ہے۔ اگر ادھر سے اجازت لیے بغیر چلے گئے تو ممکن ہے آسمان کے دروازے ہی نہ کھلیں۔ بس جن کے لیے بھیجا تھا ان سے پوچھ کر آئے ہو،
کہ حضور اب واپس جائیں یا نہیں، یہ توڑ مدینے بھی پہنچا کر جائیں۔ تو وہ اجازت لینے آئے تھے تو میں مسکرا پڑا۔ ہائے اب آپ تصور کریں کہ مسکراہٹ کیا آئی ہوگی، کوئی خیال تو آیا ہوگا نا، مسکرائے تو صحیح ان کی اجازت مانگنے پر، کوئی خیال تو آیا ہوگا، اپنے صحابہ کا خیال آیا ہوگا۔ لوگوں دیکھو جبرائیل کی فوجیں کتنے کتنے لے آتے میدانی سپاہی بناتے رہتے، بدری صحابہ کا خیال آیا ہوگا کہ پہلی جنگ تھی تو جبرائیل امین بھی سوچتا ہوگا پھر میں نے کہڑے کام میں چھپا کام تھا نبیوں کی طرف وہی لانا، یا کی طرف وہی لانا، عمر ساری اسی میں بیت گئی تھی، نبیوں کی طرف رسولوں کی طرف وہی لاتے تھے۔ محبوب تیرے غلام نے تلوار اٹھا کے فوجی بنا دیا، کیا سے کیا کروا، کیا سے کیا کیا کروا، مسکرا پڑے آقا علیہ السلام نے اجازت دی، فرمایا اجازت ہے جاؤ۔ اب فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، صحابہ کو بات کر دی۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ بھی تھا کہ جب وہ ان کی دشمن بڑے حملہ آور ہوئے اور ٹوٹ گئے تھے، ایک تو کام فرشتوں نے کیا نا، ایک آقا نے بھی کیا، زمین سے کنکریوں کی خاک کی پوری مٹھی کنکریاں بھی کی، ایک مٹھی بھری اور زور سے آپ نے کفار اور مشرکین کے لشکر کی طرف پھینکی۔ اور جب ان کی آنکھوں، اب ایک مٹھ میں کتنی مٹی ہوتی ہے، 1000 فوجیوں کا لشکر ہے، اور وہ مٹی کتنی دور تک جاتی، بولیے ایک شخص جو مٹھ میں مٹی لے کے اس طرف آپ کی طرف پھینکے، کتنوں کے منہ پہ چلی جائے، کتنوں کی آنکھوں میں چلی جائے، اور کتنوں کو نظر آنا بند ہوگا، یا چلو تھوڑا سا پانی آ جائے گا، کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جو کیا، اس مشت خاک پھینکی، اس کا اثر کیا ہوا، وہ جو کافر دوڑتا تھا حملہ کرنے کے لیے اسے آگے نظر ہی نہیں آتا، وہ ادھر تلواریں مارتا تھا ادھر مارتا تھا، یعنی چندیاں گئے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا محبوب وہ جو کنکریاں اور مٹی کی جو خاک کی جو مشت تھی وہ آپ نے نہیں ماری، وہ آپ نے نہیں ماری، اذ رمیت جو آپ نے ماری تھی۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں دو حصے، پہلے صحابہ کرام کی بات کی، اس کا اسلوب یہ نہیں ہے، ایک ہی آیت میں ایک ہی نقطہ ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا، تم نے نہیں ماری اللہ نے ماری، نقطہ ایک ہی ہے، ایک ہی آیت ہے، عمل ایک ہے، مگر دونوں کا اسلوب الگ۔ اب یہ قرآن کا کسی کو اللہ نور عطا کرے تو اس کو سمجھ آئے، اور اگر کوئی مغزی نہیں کسی کا قرآن سمجھنے کے قابل تو کیا سمجھ آئے گا۔ یہ نوٹ کر لیں آیت نمبر 17، ان کے لیے کہا فلم تقتلوہ، تم نے نہیں مارا، تم نے یوں نہیں کہا تم نے نہیں مارا جن کو تم نے مارا تھا، بلکہ انہیں اللہ نے مارا، نہیں کہا یوں نہیں فرمایا، فرمایا فلم تقتلوہ، انہیں ہرگز تم نے نہیں مارا، لم کہہ کر نفی کر دی، ہرگز تم نے نہیں مارا، ولیکن اللہ قتلہم، ان کو تو محض صرف اللہ نے مارا۔ درمیان کی بات جو تم نے مارا یہ نہیں۔ اب آیت وہی چل رہی ہے، متصل آگے فرمایا وما رمیت، محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، آپ نے نہیں ماری، اذ رمیت جو آپ نے ماری تھی، آپ نے نہیں ماری، آپ نے نہیں پھینکی، وہ جو مشتقات آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ اب آپ نے اسلوب کا فرق دیکھ لیا، بولیے کوئی اتفاقاً لفظ رہ گیا قرآن میں، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ سے بھول ہو گئی، ایک ہی عمل کا بیان ایک ہی آیت میں، صحابہ کے لیے ڈھنگ اور محبوب کے لیے رنگ اور، ادھر اذ رمیت کا فرماتے ما رمیت ولکن اللہ رما، وہ آپ نے نہیں ماری وہ تو اللہ نے ماری، آپ نے نہیں پھینکی وہ تو اللہ نے پھینکی۔ یہ تو اسلوب اگر ہوتا تو یہ وہی تھا جو اوپر صحابہ کرام کے لیے بیان ہے، تو پھر بتائیں نا ایک جیسے کیسے ہو گئے، اوروں جیسے تو صحابہ جیسے نہیں ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم سوچیں، اللہ کا محبوب تو کسی جیسا نہیں، تو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے ایک ہی عمل کا، وہاں یہ ہے انداز اور یہاں طرز بیان ہے، وہ آپ نے نہیں پھینکی، محبوب جو آپ نے پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی۔
مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے۔ یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کہ محبوب جو کرتا ہے وہ ہاتھ محبوب کا نہیں، وہ ہاتھ اللہ کا۔ تو محبوب کے عمل کو صرف میرے محبوب کا نہ جانو، وہی اللہ کا عمل ہے۔ محبوب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر محبوب کسی سے ناراض ہو تو سمجھو اللہ ناراض ہو گیا، محبوب کسی سے راضی ہو سمجھو اللہ راضی ہو گیا، محبوب کسی کو اپنی بیعت میں لے لے تو سمجھو اللہ نے بیعت میں لے لیا، محبوب کسی کو اپنی غلامی میں لے لے تو سمجھو اللہ نے اپنی بندگی میں لے لیا، اور محبوب کسی کو مارے تو کنکری پھینکے تو سمجھو اللہ نے، محبوب کسی کو دور کر دے سمجھو اللہ نے دور کر دی۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک، جیڑا ہک کو ڈو کر آکھے کافر تے مشرک۔ آپ کا مارنا اللہ کا مارنا۔ آقا علیہ السلام کو مظہر الہی، حضور کو اللہ کا مظہر ذات بنا دیا ہے، مظہر فعل الہی بنا دیا ہے، مظہر صفات الہی بنا دیا۔ بس آگے پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کفار کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ پھر فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ آگے چل رہے ہیں، اس میں پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانا کرو۔ آگے بڑی لطیف بات ہے، یہ بھی توجہ طلب۔ کتنی اطاعتوں کا حکم ہے؟ بولیے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ دو اطاعتیں آ گئی، ہونا چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، اور جو ان دونوں کی اطاعت سے پھرے یا ان دونوں سے پھرے وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو جان رہے ہو، تو وہی کافر ہوگا، بدبخت ہوگا۔ مت پھرو ان کی اطاعت سے، چاہیے یہ تھا مگر نہیں۔ اطاعتیں دو بیان کی اور پھرنے کے لیے فرمایا ولا تولوا عنہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور وہ جو ہے یہ ضمیر واحد کی، یہ واحد، اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ باری تعالیٰ ہو اس سے روگردانی نہ کرو، کس سے؟ اس نے فرمایا چاہے مجھ سے سمجھ لو چاہے میرے حبیب سے سمجھ لو۔ اس سے کس سے؟ فرمایا چاہے حبیب کی بات سمجھ لو چاہے مجھ سے ایک ہی۔ اور چونکہ اوپر بات چلی آ رہی ہے ساری تسلسل سے، تو اشارہ اس کی طرف ہے کہ میرے محبوب سے روگردانی نہ کرو، یہی اللہ سے روگردانی۔ گویا یہاں اطاعتوں، دونوں اطاعتوں کے واحد اطاعت ہونے کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھنے میں، لکھنے میں، کہنے میں دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہے، چونکہ نافرمانی کو ایک بنا دیا ہے ولا تولوا عنہ، اس سے نافرمانی نہ کرو، روگردانی نہ کرو۔ تو جب نافرمانی ایک ہو گئی تو اطاعتیں بھی ایک بن گئی۔ یہ آیت نمبر 20 ہے، یہ نقطہ بھی یاد رکھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنا نہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں جی سن لیا مگر سنتے نہیں۔ سننے کا مطلب ہوتا ہے مانا جائے، سنتے ہیں مانتے نہیں۔ اور فرمایا سب سے بہرے گونگے جو انسان ہیں نا، جو اچھی طرح نہ سنتے ہیں حق کی بات نہ بولتے ہیں حق کی بات، وہ بدتر لوگ ہوتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقل، یہ جو بہرے گونگے لوگ ہوتے ہیں نا کہ حق کی بات سنتے نہیں اور حق کی بات کہتے، فرمایا یہ بدترین جانور، بدترین۔ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ انسان ہو کر بھی جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں اگر حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔
پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو لبیک کہا کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے، جس میں تمہاری زندگی، جس میں تمہاری حیات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے میں زندگی ہے، آقا کے بلاوے سے، دعوت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بلاوے سے مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ استجابت کرو، لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو، سر تسلیم سن کیا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے خود کو رسول سے جدا نہیں کیا، رسول کو خود سے، ہر جگہ اکٹھا بیان کیا۔ اللہ جب کسی جگہ محبوب کو خود سے اور خود کو محبوب سے جدا نہیں کرتا تو ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ اور رسول کو جدا کرتے۔ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کی امر سے بغاوت ہے۔ وہ کسی جگہ جدا نہیں، ہم جدا کرتے